اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس خالق کائنات کے لیے جس نے قرآن پاک جیسا عظیم معجزہ اپنے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا، اور درود بھی اسی پیغمبر پر اور ان کی آل پر جن کی غلامی پہ ہم سب کو فخر ہے۔ گزشتہ دنوں سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی، پورا عالم اسلام بے چین ہو گیا، جگہ جگہ گلی گلی کوچا کوچا اس حوالے سے جلوس نکلے، احتجاج کیا گیا، اور وہ احتجاج ابھی تک جاری ہے۔ اور نہ صرف یہ احتجاج نجی سطح پر بلکہ پاکستان میں حکومتی سطح پر بھی یہ احتجاج کیا گیا، چونکہ قرآن پاک ایک ایسا عظیم معجزہ ہے جو قیامت تک ہے، اور قرآن پاک جو ہے وہ کتاب شفا بھی ہے، کتاب ہدایت بھی ہے، اور یہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے اس میں رہنمائی بھی ہے۔ اس وقت میں موجود ہوں ایک ایسے حافظ قرآن کے پاس، آپ دیکھ رہے ہیں حافظ فرقان ان کا نام ہے، معذور ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے سینے میں قرآن کی عظیم دولت جو ہے وہ پنہا ہے، اور انہوں نے اپنے سینے میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو قرآن ہے اسے محفوظ کیا ہے۔ معذور ہونے کے باوجود بڑی خوبصورت تلاوت بھی کرتے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے ان کے والد محترم سے آپ کی میں گفتگو کراتا ہوں کہ یہ جو بچہ ہے، یہ جو حافظ قرآن ہے، یہ معذور کب ہوئے اور ان کی عمر اس وقت کیا ہے۔ تو آئیے میں آپ کی ان سے گفتگو کرا۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی بھائی جان، کیا نام ہے آپ کا؟ میرا ذکاء اللہ جی۔ سر یہ بتائیں اس وقت حافظ صاحب کی عمر کتنی ہے؟ اس وقت اس کی عمر 22 سال ہے تو یہ حافظ قرآن ہے جی، مکمل حافظ قرآن ہے جی۔ کہاں سے مریض سنیں؟ تو یہ معذور پیدائشی طور پہ معذور؟ نہیں، پیدائشی طور پر معذور نہیں تھا، یہ جب 5ویں کلاس میں پڑھتا تھا اس وقت یہ گرنا شروع ہو گیا، اس وقت سے یہ ایسے معذور ہو گیا۔ اچھا، جب یہ پیدائشی طور پہ معذور ہو گیا تو پھر آپ نے حفظ قرآن اس کے بعد کروایا اس کو؟ میرا دل کرتا تھا میں بچے کو آگے پڑھاؤں، 5ویں میں اس کے نمبر بہت اچھے آئے تھے، وہ میں نے دل کرتا تھا، میں خود ایک ملازم ہوں، میں دل کرتا تھا بیٹے کو میں آگے ہائی اسکول میں داخل کروں۔ اس کی کتاب لے کر گھر آیا تھا، میں جب بیٹے سے پوچھا بیٹا میں آپ کو اسکول داخل کرا دوں، وہ کہتا بابا میں نہیں پڑھنا چاہتا، مجھے غصہ آ گیا، میں کیوں نہیں، آپ کیوں نہیں پڑھنا چاہتے، میں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ جب یہ گرنا شروع ہو گیا میں کہتا پاپا میں قرآن حفظ کرنا کہتا، میں سبحان اللہ، میں اسے قاری مجدور صاحب کے پاس چلا گیا، میں قاری مجدور صاحب کو جا کر سب باتیں بتائی کہ میرا بیٹا ایسے گرتا ہے، ایسے ہوتا ہے، کہنا کوئی بات نہیں، ہم کو ان کو داخل کر لیتے ہیں۔ یہ قاری مجدور صاحب کی مہربانی ہے کہ بیٹا میرا حافظ قرآن ہو گیا ہے، کہاں سے مرضی قرآن پاک سن لیں ان سے جی ماشاء اللہ۔ یہ دیکھیں، یہ قرآن کا ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ جو معذور ہوتا ہے بندہ ذہنی طور پہ بھی وہ ٹھیک نہیں ہوتا، وہ چیزیں بھول جاتا ہے، وہ اپنا نام بھول جاتا ہے، والدین کا نام بھول جاتا ہے، لیکن کیسا یہ عظیم معجزہ ہے قرآن پاک کہ جو ایک معذور آدمی کو ماشاءاللہ اس کے سینے میں یہ محفوظ بھی ہے، اور پھر یہ ہے کہ اس نے ماشاءاللہ بڑے اچھے استاد محترم سے قرآن پاک حفظ کیا، اور ان کے والد محترم فرما رہے ہیں جہاں سے چاہے آپ جو ہے اس سے قرآن پاک سن سکتے ہیں۔ تو آپ یہ بتائیں کہ یہ اکثر گھر میں تلاوت قرآن پاک کرتا رہتا ہے؟ لوگ کرتا رہتا ہے، ساری رات یہ قرآن پاک کرتا رہتا ہے، فجر کی نماز پڑھ کے سوتا ہے، نماز پڑھ کے سوتا ہے، پھر یہ اٹھتا ہے، پھر مسجد میں پڑھانے چلا جاتا ہے، مسجد میں بچوں کو بھی جاتا ہے پڑھانے کے لیے۔ پڑھانے کے لیے بھی جاتے ہیں؟ مغرب تک شاہ بچوں کو پڑھاتے بھی ہیں۔ کتنے بچے ان کے پاس پڑھتے ہیں؟ تقریباً 15-16 بچے ہیں مدینہ مسجد میں۔ اچھا، یہ عمرے پہ بھی گئے ہیں، در حبیب پہ بھی گئے ہیں، خانہ کعبہ میں، وہاں پہ بھی انہوں نے قرآن پاک وہاں پہ سنایا، وہ وہاں کیا ہوا؟ وہاں جب انہوں نے قرآن پاک کا ٹیسٹ دیا، میں نے جب عربی سے پوچھا کہ یہ میرا بیٹا حافظ قرآن ہے، یہ کہ حافظ قرآن معذور حافظ قرآن ہے، میں جی حافظ قرآن اس کہاں سے مزید سنے، میرے پاس ویڈیو بھی ان کی موجود ہے جس سے انہوں نے پورے قرآن ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري
في الأرض مراغما كثيرا وسعة. ومن يخرج من بيته مهاجرا ہاں جی مجھے سنیے میرے پاس ویڈیو بھی ان کی موجود ہے جس سے انہوں نے پورے قرآن جی کا ٹیسٹ لیا تھا. وہ انہیں ٹیسٹ لینے کے بعد ان کو سنت بھی دی کہ کہتے ہیں جب آپ مکہ آئیں مدینے آئیں آپ یہ دکھائیں ہم آپ کا فری ہر کام کرا دیں گے, ہوٹل میں بھی ٹھہرا دیں گے. جی ماشاءاللہ ابھی آپ نے گفتگو سنی ان کے والد محترم کی, اور انہوں نے بتایا کہ یہ عمرے پہ گئے تھے, وہاں پہ انہوں نے قرآن پاک سنایا, وہاں پہ بھی ان کو اپریشیٹ کیا گیا, اور خصوصی طور پہ ہوٹل والوں کی طرف سے یہ کہا گیا کہ جب بھی یہ حافظ قرآن صاحب مدینہ شریف آئیں تو ہم ان کو فری یہاں پہ ٹھہرانے کے لیے تیار ہیں. تو آئیے حافظ صاحب سے گفتگو کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی حافظ صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک سے ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے. اچھا حافظ صاحب یہ بتائیں کہ کتنے سالوں میں آپ نے یہ قرآن پاک حفظ کر لیا؟ 2 سال کیا تھا, 2016 میں شروع کیا تھا, 2 سال میں قرآن کر لینے مکمل. 2 سال میں اپنے قرآن پاک. تو آپ یہ بتائیں ابھی آپ بچوں کو پڑھا بھی رہے ہیں ساتھ ساتھ؟ ہاں جی پڑھا رہا ہوں. کتنے بچے ہیں؟ 16-17 بچے ہیں. تو ان کو حفظ کی کلاس ہے یا ناظرہ؟ ناظرہ. تو یہ بتائیں کہ ابھی ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ماشاءاللہ جب آپ نے قرآن پاک حفظ کر لیا اور آپ کو اتنی عزت مل رہی ہے, یہ قرآن پاک کے صدقے سے مل رہی ہے, تو آپ اپنے والدین کے لیے بھی دعا کرتے ہوں گے؟ ہاں جی کرتا ہوں. اچھا ابھی جی آئیے اب حافظ فرقان صاحب سے تلاوت قرآن پاک سنتے ہیں, اور میں گزارش کروں گا جی اس کی معذوری نہ دیکھیے, اس کے سینے میں جو قرآن ہے اور یہ معذور ہونے کے باوجود حافظ قرآن بھی ہے اور محافظ قرآن بھی ہے, اور یہ پروگرام قرآن اور صاحب قرآن کے ان دشمنوں کے لیے ہے کہ جو بے حرمتی کر رہے ہیں. لیکن یاد رکھیں کہ ہمارے تو معذور افراد بھی قرآن کے محافظ اور حافظ ہیں, تو قرآن ان سے کوئی نہیں چھین سکتا, ہم سے کوئی قرآن کی محبت نہیں چھین سکتا. تو آئیے حافظ صاحب ہمیں تلاوت قرآن پاک سنائیں تاکہ ہمارے دیکھنے والے جو ہیں وہ آپ کو سن سکیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمین. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين.
الحاكمين صدق الله العظيم. جی ماشاءاللہ، جزاک اللہ. ابھی آپ نے حافظ فرقان صاحب سے آپ نے سنی تلاوت قرآن پاک، اور یقیناً قرآن پاک جب پڑھا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بھی ملتی ہیں. تو میں گزارش کروں گا جی ہمارے اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ پوری دنیا کے دشمن وہ اسلام کے ہوں یا قرآن کے یا صاحب قرآن کے، ان کو پتہ چلے کہ اس امت کے کیسے کیسے حافظ قرآن ہیں جو قرآن سونے سے پہلے بھی پڑھتے ہیں، اٹھنے کے بعد بھی پڑھتے ہیں، اور کائنات کی سب سے بڑی دولت قرآن پاک ہے جو ہمارے پاس موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کے تمام حفظہ کرام اور محافظ قرآن کو سے تندرستی عطا فرمائے. پاکستان زندہ باد.